السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ دوستو، آج کوئی مخصوص علاقے کی سیر کا ارادہ تو نہیں ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، خوشخبریاں ملی ہیں، اللہ پاک نے مہربانی کی، اللہ پاک نے کرم نوازی کی، اللہ پاک نے یہ مارکائے حق کو باطل تھا، اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا کی اور باطل کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ حالات سب کے سامنے ہیں، کسی کو کچھ بتانے کی یا کہنے کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے دنیا کا واحد سیاستدان ہوگا عمران خان، کہ جس پر تقریباً 200 پرچے درج کیے گئے، ہر طرح کی اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، ہر طرح کوشش کی گئی اس کو نیچا گرانے کی، اس کی کردار کشی کرنے کی، اور اس قسم کی سیاست کا بانی یہ نواز شریف خود ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اس کی ابتدا بے نظیر بھٹو کی تصویریں جعلی بنوا کے ہیلی کاپٹر سے پھینکوا کے کی، اور ہر قسم کی کرپشن کا بانی بھی نواز شریف ہے۔ لفافہ سیاست، ججوں کو پلاٹ دینا، صحافیوں کو پلاٹ دینا، صحافیوں کو پیسے دے کر خریدنا، اپنی مرضی کے بندے اپوائنٹ کرنا، اپنی مرضی کے بندے متعین کرنا، یہ ساری چیزوں کا بانی جو ہے نا، یہ نواز شریف گھٹیا کمینہ بیوقوف شخص یہ ہے۔ اور سر جی، توشہ خانہ کی گھڑی کا کیس بنا کر عمران خان کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، عدت کا کیس بنا کر عمران خان کو اخلاقی طور پر کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی، اور سائفر کا مقدمہ بنا کر عمران خان کو غدار وطن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تینوں مختلف کیس اور تینوں مختلف طریقے سے، کیونکہ قوم جانتی تھی کہ عمران خان محب وطن لیڈر ہے، محب وطن اور محب قوم لیڈر ہے، تو قوم ان کے جھانسے میں نہیں آئی۔ انہوں نے وہی 90s کی سیاست والا، جب میڈیا نہیں تھا، جب یہ اپنی مرضی کی خبریں ٹی ویوں پہ چلوایا کرتے تھے، ایک ہی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی کا، تو اس سے اپنی مرضی کی خبریں چلوا کے اپنی مرضی کا بیانیہ بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے کا پراپوگنڈا کیا گیا، پاکستان 200 سے زائد مقدمے کیے گئے، جیل میں رکھا گیا۔ یہ صرف اور صرف لاڈلا ترین میاں محترم نواز شریف کی خواہش تھی، چونکہ نواز شریف مالی طور پہ، ذاتی طور پہ، ہر طرح ایک کرپٹ شخص ہے، چور، بد دیانت اور غدار وطن بھی ہے۔ تو اس غدار وطن نے، اس کے بیانات کو انڈیا نے پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ میں، عالمی عدالت میں بھی استعمال کیا، اور کرپشن کا تو پورا پاکستان گواہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ کرپشن کا بے تاج بادشاہ ہے، اور عوام کو یہ اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں میاں شہباز شریف کا انٹرویو نشر ہو رہا تھا، انہی ایون فیلڈ فلیٹوں میں جا کر رہتے ہیں، اور اس سے پوچھا کہ اس کی ملکیت کس کی ہے، تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں۔ پھر اس کے پوچھا کہ تیرے بچوں کے اثاثے کتنے ہیں، ان کے کاروبار کیا ہیں، تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں۔ یہ ایسا عجیب الخلقت انسان ہے، ایسا بے وقوف، احمق اور گھٹیا انسان ہے، جس کو اپنی پراپرٹی کا نہیں پتہ، اپنے بچوں کے کاروبار کا نہیں پتہ، اپنے بچوں کے بزنس کا نہیں پتہ،
اور ہم اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ جس بندے کو اپنی فیملی کا نہیں پتہ، ہم اس کے ہاتھ میں پورے ملک کی باغ دوڑ پکڑا دیتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کی تقدیر کے فیصلوں کا اختیار اس کو دے دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں پوری کسی چیز کا نہیں پتہ، لیکن ہمارے ملک کے فیصلے تم کرو۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود سارا کچھ کرنے، اب ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ 90 کی سیاست 90 کا دور نہیں ہے، جدید میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں ٹی وی ہے، پی ٹی وی نہیں ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں ہر قسم کا چینل ہے، وہ باتیں سمجھتا بھی ہے، غور بھی کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دفعہ پاکستان کی قوم نے، پاکستانیوں نے اپنے عقل اور شعور کا ساتھ دیا اور مثبت سوچ کا بھی پروموٹ کیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، پراپوگنڈے بنائے ووٹ توڑنے کی۔ انہوں نے انتخابی نشان بلہ واپس اس لیے لیا تھا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ کون سا امیدوار ہے۔ اپنے پیرول پہ کچھ امیدوار بھی کھڑے کیے، لیکن ساری باتوں کے باوجود عوام نے آگہی کا ثبوت دیا، عوام نے ان کو لتاڑ کے رکھ دیا، عوام نے ان کو بتایا کہ اب ہم بے وقوف قوم نہیں رہے۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی۔ اس کے بعد سر جی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی واحد پارٹی تو شاید نہ ہو، لیکن وہ پارٹی جس میں سے 2 جماعتیں نکالیں، ایک پرویز خٹک کی انصافین یا جو بھی اس کا نام تھا، دوسری جہانگیر ترین والی، 2 پارٹیاں نکالیں۔ 2 پارٹیاں نکالنے کے باوجود پھر پریس کانفرنسیں کروائیں، جماعتیں چھڑوانے کے باوجود پھر یہ الیکشن سے دستبرداری کے اعلانات بھی کروائے، دستبرداریاں بھی کروائیں، جماعتیں بھی چھڑائیں، دوسری جماعتیں بھی بنائیں، کئی پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ ایجنٹوں کو نہیں آنے دیا، گو سلو کی پالیسی بھی اختیار کی اور پولنگ دیر سے شروع کی، پولنگ کا عمل کو سست بھی رکھا۔ سارے حربے آزمانے کے باوجود پھر جیلی ٹھپے بھی لگائے، دھاندلیاں بھی کیں، اس کے بعد گنتیوں میں ہیر پھیر بھی کیے۔ اب ان کو پتہ ہے، اب رزلٹ اس لیے رکے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 11:13 ہو چکے ہیں پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق، اور ابھی تک یہ رزلٹ کنفرم اور پورا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا۔ ابھی تک کافی علاقوں کے رزلٹ روک کے بیٹھے ہیں، کیونکہ رزلٹ کی مینجمنٹ چل رہی ہے، رزلٹ کو بنایا جا رہا ہے، رزلٹ اپنے حساب سے ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے تو وہاں ہمارے بندے بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہاں تو خیر ہمارا پالتو بیٹھا ہوا ہے، جس کے گلے میں ہم نے پٹے ڈال کے پالا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ ڈیلنگ ٹیکٹس کریں گے، مقدمے خارج کریں گے۔ ہائی کورٹوں میں انہوں نے ساری فیلڈنگ ترتیب دی ہوئی ہے۔ تو میری تو کوشش ہے، میری تو خواہش ہے ذاتی کہ ان کو حکومت مل جائے اور 1 سال 1.5 سال جتنا بھی یہ چل سکتے ہیں، چلنے والے تو نہیں ہیں کیونکہ ان میں قوم کی حمایت حاصل نہیں ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ یہ چلیں، کیونکہ جو 2-4% لوگوں میں ابھی ان کے نام کا، ان کی محبت کا کیڑا باقی ہے، وہ کیڑا بھی مر جائے، وہ کیڑا بھی ختم ہو جائے۔ میری ذاتی خواہش تو یہ ہے
اور اگر نواز شریف عقل مند ہو، اگر نواز شریف ذہن رکھتا ہو، اگر اس میں کچھ شعور ہو اور دنیا کا احمق ترین انسان نہ ہو، تو اس کو چاہیے کم از کم زیادہ نہیں تو یہ دوبارہ الیکشن کا اعلان کرے اور کہے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے، دوبارہ الیکشن کرائے جائیں اور ان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ یہ دنیا کا احمق ترین انسان ہے۔ دنیا کو یہ طعنے دیتے تھے، دنیا کو کہتے تھے، میرے حساب سے یہ فرعون اور نمرود سے بھی بڑا یہ اقتدار کا بھوکا شخص ہے، بلکہ اقتدار کی بھوکی یہ فیملی ہے۔ اتنی اقتدار کی ہوس ہے، اتنی اقتدار کی ہوس ہے کہ میں اس ہوس کو، اس کی بھوک کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور باقی لوگوں کے سنا ہوگا کہ گلا پکڑتا ہے یا پاؤں پکڑتا ہے، یہ تو آپ ساری باتیں سن چکے ہوگے۔ اگر یہ عقل مند ہوا میری رائے میں تو یہ حکومت قبول نہیں کرے گا۔ اگر اس کو حکومت کا شوق ہے تو پھر یہ دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کرے گا، لیکن چونکہ اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل چکا ہے، اس کو پتہ چل چکا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، یہ حکومت قبول کرے گا۔ جیسے انہوں نے پہلے یہ گورنمنٹ قبول کی اور 16 مہینوں میں سوائے اپنی کرپشن کو تحفظ دینے کے، ان 16 مہینوں میں سوائے اپنی چوری چھپانے کے، اپنے مقدمے ختم کرنے کے، نیب کے پر کاٹنے کے اور مخالفین کے خلاف پرچے درج کرنے کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ لوگ بتاتے رہتے ہیں، پورے کتنے صحافی حضرات ہیں کہ مہنگائی کی شرح عمران خان کے دور میں کہاں تھی اور یہ کہاں پہنچا دی۔ عمران خان کے دور میں جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو زر مبادلہ 16 ارب ڈالر کے ذخائر تھے، جو انہوں نے 16 مہینوں سے پہلے ختم کر دیے۔ ایک ہوائی جہاز فنی خرابی کی بنا پر دشمن ملک کا آیا کرتا تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا تھا، اور وہ اس میں فنی خرابی یہ ہوتی تھی کہ اس میں جو فیول تھا، ڈالروں کا فیول بھرا جاتا تھا، اس کی فنی خرابی دور ہو جاتی تھی اور وہ جہاز 4 دفعہ آیا۔ پہلے 16 مہینوں کے پہلے سال کے اندر وہ جہاز 4 دفعہ آیا اور پھر وہ جہاز جب 16 ارب ڈالر خزانے میں ختم ہو گئے تو پھر وہ جہاز دوبارہ نہیں آیا۔ تو حضرات یہ ان کی کہانی تھی اور یہ ان کو حربے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ پہلے کسی پارٹی کو توڑ کر 3 ٹکڑے کیے گئے ہوں گے، اس کے بعد 3 ٹکڑوں کرنے کے بعد بھی جب ان کو صبر نہیں آیا ہوگا، ان کا پیٹ نہیں بھرا ہوگا، تو پھر انہوں نے اس کے انتخابی نشان پہ ڈاکہ مارا۔ انتخابی نشان پہ ڈاکہ مارنے کے بعد ان کو جو امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتے تھے ان سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے۔ کسی کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے نہیں دیے گئے۔ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود جس کے کاغذ منظور ہو گئے، ساری چیزوں کے باوجود جن کے کاغذ منظور ہو گئے، پھر ان سے دستبرداریاں کرائی گئیں، ان کو فیملیوں کو اٹھایا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، بلیک میل کیا گیا۔ جہانگیر ترین کے مقابلے میں کتنے امیدواروں کو دستبردار کرایا گیا، اغوا برائے دستبرداری جہانگیر ترین کے مقابلے میں کتنے آدمیوں کو کی ہوئی۔ اور خواجہ آصف نے کیا کیا،
محترمہ ہماری والدہ کی عمر کی ہیں، ریحانہ ڈار صاحبہ کی فیملی کے ساتھ، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ سارا کچھ کرنے کے باوجود پاکستان کی قوم کو مبارک ہو، پاکستان کی قوم کو ڈھیروں مبارک ہو، وطن عزیز ملک پاکستان کو، کہ انہوں نے آگہی اور شعور کا ثبوت دیا، اور انہوں نے یہ اکیلا پی ڈی ایم نہیں تھی، یہ پاکستان بمقابلہ پی ڈی ایم، پاکستان بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان بمقابلہ بیوروکریسی، پاکستان بمقابلہ کرپٹ جج، سارے جج نہیں پالتو جج، سارے جج نہیں ضمیر فروش جج، سارے جج نہیں بکاؤ جج، پاکستان کی عوام بمقابلہ پالتو، پاکستان کی عوام بمقابلہ قلم اور ضمیر فروش صحافی، پاکستان کی عوام بمقابلہ چور، پاکستان کی عوام بمقابلہ ڈاکو، پاکستان کی عوام بمقابلہ غدار وطن، پاکستان کی عوام بمقابلہ یہودی ایجنٹ، پاکستان کی عوام بمقابلہ ضمیر فروش، پاکستان کی عوام بمقابلہ کرپٹ لوگ، یہ مقابلہ تھا۔ تو مبارک ہو پاکستانیوں، مبارک ہو کہ پاکستان کی عوام آپ نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ بے شک اب انہوں نے رزلٹ روکے ہوئے ہیں، دھاندلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور بے شک یہ نتائج چینج کر لیں، نتیجہ چینج کر کے اپنی پسند کے حکمران اپنے پالتوؤں کو لے بھی آئیں، لیکن جیت آپ کی ہے۔ جیت آپ کی ہے، پاکستان آپ جیت چکے ہو۔ یہ ساری مافیاز یہ ہار چکی ہیں، ان کو شکست فاش ہو چکی ہے۔ جس طرح بظاہر یزید جیت گیا تھا، لیکن حقیقی فتح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ جس طرح بظاہر فرعون جیت گیا تھا، لیکن حقیقی فتح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اسی طرح بظاہر یہ گڑبڑ کر کے جیت بھی جائیں، لیکن حقیقی فتح پاکستان کی ہے۔ یہ فتح آپ کو مبارک ہو۔ باقی تو سب آپ کو سناتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ صحافی حضرات، میں نے تو صرف آپ کو مبارکباد دینی تھی۔ دوسری، آج میں یہ باتیں کرتے کرتے میں یہ ایمریٹس ہل کے علاقے میں دبئی ہل کے علاقے میں آیا ہوں۔ اس کی باہر سے ویڈیو تو میں نے آپ کو ایک دفعہ بنا کے دکھائی تھی۔ یہ دبئی ہلز بہت بڑی اس میں ولاز ہیں، بڑے بڑے مینشنز ہیں، یہ امیر ترین لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس میں نے سنا ہے کہ 50 کروڑ اور 1 ارب روپے کے ولاز، روپے نہیں، 1 ارب درہم کے 50 کروڑ درہم کی اس میں کوٹھیاں ہیں۔ بڑے امیر لوگوں کا آپ کو یہ تصویروں میں نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کی سیر کرواتا ہوں۔ الیکشن کی گہما گہمی ختم ہو گئی ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوسری مختلف موضوعات پر باتیں کریں گے۔ الیکشن کی سیاسی باتیں بھی اگر کوئی خاص ہوئی، اگر مجھے لگا کہ یہ باتیں آپ سے کرنی چاہیے، تو وہ باتیں بھی کبھی کبھار آپ سے کر لیا کریں گے۔ یہ علاقہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا مزدور پھر رہے ہیں، کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ چل رہی ہے ابھی۔
باقی یہ خوبصورت کوٹھیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، یہ ایک ایک ایکڑ پہ، 8 کنال پہ، 2 ایکڑ پہ وسیع و عریض مینشن اور ولاز ہیں۔ فارم ہاؤس تو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن مینشن اور کوٹھیاں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور سیکورٹی وجوہات کی بنا پر زیادہ تفصیل سے تو میں نہیں بنا سکتا۔ یہ اتنی ہی ویڈیو یا جتنی میرے پاس اور میں 1-2 گلیوں میں جا سکا تو میں وہ آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں اور یہ ابھی کچھ زیر تعمیر بھی ہیں۔ یہ سارے کنسٹرکشن والے مزدور طبقہ یہ گھوم رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہر میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، سبزے پہ توجہ دیں۔ دوسری بات آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں قریب یہ ویڈیو تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ آخری بات یہ میں آپ سے جیسے شروع میں کہتا ہوں، ہر دفعہ کہتا ہوں کہ کسی پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایک دن پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے گلی محلے کو صاف رکھیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن پورا پاکستان صاف ہو جائے گا۔ اپنا محاسبہ کریں اور نمبر 1، نمبر 2، اپنے بچوں کی خصوصی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت پہ خصوصی توجہ دیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، ان کو کردار پہ خصوصی توجہ دیں، اپنے بچوں کو نواز شریف، آصف علی زرداری وغیرہ بننے سے روکیں۔ اپنے بچوں کو اچھا باکردار بنائیں، اپنے بچوں کو عمران خان جیسا بنائیں، صاف ستھرا۔ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے سے، چوری سے، ان چیزوں سے پرہیز کرنے والا بنائیں۔ اپنے بچوں کی خصوصی تربیت کریں، کیونکہ بچے مستقبل ہیں، وطن ملک کا مستقبل ہے اور ہمارا بھی فیوچر ہے۔ بڑھاپے میں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ گیند دیوار پہ مارو گے تو پھر وہ گیند آپ کی طرف آئے گی، اور گیند جتنی آپ زور سے دیوار کی طرف مارو گے اتنی ہی زور اور شدت سے گیند آپ کی طرف آئے گی۔ تو صاحبان اپنے بچوں کی ریسپیکٹ کریں، ان کو عزت دینا اور عزت کرنا سکھائیں۔ جیسے آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، ان کو جیسے آپ عزت دیں گے، وہ بڑھاپے میں آپ کو ویسے ہی عزت دیں گے اور ویسی ہی ریسپیکٹ آپ کی کریں گے۔ تو آپ اپنے بچوں کو
اچھی تعلیم و تربیت کریں، اچھی پڑھائی، ان کو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا سکھائیں، ان کی عزت کریں، ان کی بات مانیں۔ میں نے بہت سے والدین دیکھے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں، کہ بچوں کو بے اعتماد نہ کرنا، بچوں کو بات بات پہ ڈانٹنا، بچوں کو ساری غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے دینا، بچوں کو پڑھو پڑھو پڑھو، کوئی گیم کا شوق ہے بچے کو، اور نمبر 1، نمبر 2، کسی بچے کو کوئی شوق ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے پاکستان میں کہ ہم صرف بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر ہی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں بچے کی مرضی پوچھی نہیں جاتی کہ بیٹا آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہو، اچھی محنت کی ہے، اچھے نمبر آئے ہیں، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہو، آپ کا فیوچر کا کیا پروگرام ہے۔ میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ جن کو، کیونکہ انسان کا جو کام انسان کا ایک شوق ہوتا ہے، ایک انسان کام مجبوری میں کرتا ہے۔ بچے والدین کی ریسپیکٹ میں، مجبوری میں، والدین جو ان کے لیے چوز کرتے ہیں، بچے وہ فیلڈ اپنا تو لیتے ہیں، وہ مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شوق نہیں ہوتا۔ وہی کام، ایک کام بندہ ہابی سمجھ کے، شوق سمجھ کے کرتا ہے، ایک مجبوری سمجھ کے کرتا ہے۔ اگر ہم بچے کو وہ کام کرنے دیں گے جو کام بچہ شوق سے کرے گا، بچہ اس فیلڈ میں بہت ترقی کرے گا اور بہت آگے جائے گا۔ جو کام ہم بچے کو مجبوری سے کرائیں گے، مجبور ہوگا، وہ کر تو لے گا، لیکن چونکہ اس کو شوق نہیں ہوگا، وہ اس کو وقتی طور پر صرف ٹائم پاس کے لیے کرے گا۔ اس کے بعد بچہ اپنا، یعنی کہ بچے کا وہ کیا کہتے ہیں کہ مایوس ہو جائے گا، اور اس میں کچھ آگے بڑھنے کا شوق اور ولولہ نہیں رہے گا۔ بچے کے پہ اعتماد کریں، بچے پہ اعتماد کریں اور بچے کو اعتماد کرنا سکھائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو عزت دیں، گھر والوں کی ریسپیکٹ کریں۔ یہ اور دوسری، بہت بندے، میں نے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پہ خرچہ نہیں کرتے، دوستوں میں، یاروں دوستوں میں تو وہ ہزاروں اڑا دیں گے، مرغے چرغے ہوٹلوں پہ اڑائیں گے، لیکن جب بچوں کی باری آئے گی تو بچوں کو دالوں پہ ٹرکائیں گے۔ یہ میں نے بہت دیکھا ہے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین صدقہ اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے۔ سب سے بہترین صدقہ اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، پاکستان میں سب کو پتہ ہے کیسی صورتحال ہے، بے روزگاری کی کیا پوزیشن ہے، کیسا روزگار، مسئلے مسائل ہیں۔ ایسے والدین بھی میں نے دیکھے ہیں جو یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ بچے کچھ نہیں کرتے، میں کماتا ہوں تو وہ کھاتے ہیں۔ حالانکہ میری رائے کے مطابق ان والدین کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے والے تو دیے، ورنہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا بھی ہوں۔ یقین کریں، ایک آدمی میرا دوست ہے، اللہ پاک اس کو زندگی دے، وہ میرے پاس آ کے رویا کرتا تھا، کہتا تھا کہ بھائی جان میں نے اتنی محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اتنی میری پراپرٹی جائیداد میں مال و دولت بنا چکا ہوں، لیکن میرا کھانے والا نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نے اس کو ایک چاند سے بیٹے سے نوازا ہے، اللہ پاک نے اس کو بیٹے کی اولاد نعمت سے نوازا،
تو بہت خوش میرے پاس آیا، مٹھائی لے کے آیا، مجھے مبارک دی، بجائے اس کے کہ میں اس کو مبارک دیتا کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو کھانے والا دے دیا، اس نے مجھے مبارک دی کہ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی، اللہ پاک نے مجھے دے دیا، بیٹا دیا۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ ترلے منتیں دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مرادیں کرتے ہیں، علاج کراتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں خصوصی کہ بھائی آپ کنجوس نہ بنیں، اپنے اللہ پاک نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ اپنے بچوں پہ خرچہ کریں، اپنے لوگوں کے، جب آپ خدا نہ خواستہ جب آپ نہیں رہو گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، تو نمبر ایک تو وہ بھی پھر بھی آپ کے بچوں کا ہی ہے۔ اگر آپ مرنے سے پہلے اجاڑ کے ختم کر کے جاؤ گے تو پھر آپ کتنے بد نصیب والدین ہو، میں اس کو بد نصیبی کہتا ہوں کہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں وہ جن کی کمائی ان کے اپنے، ان کی اولاد تو نہیں کھاتی، غیر کھاتے ہیں، دوسرے کھاتے ہیں، میں اس کو بد نصیبی گردانتا ہوں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی کمائی دوسرے کھاتے ہیں، اپنی اولاد نہیں کھاتی۔ تو لہٰذا سب سے مضبوط رشتہ اللہ پاک نے جو دنیا میں بنایا ہے، وہ سب سے پہلا رشتہ تو اللہ پاک نے جو بنایا ہے وہ خاوند اور بیوی کا ہے، اور اس کے بعد اولاد کا اور والدین کا رشتہ ہے۔ تو لہٰذا دوستو، رشتوں کی قدر کرنا سیکھیں، رشتوں کو نبھانا سیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، دونوں انگلیاں جوڑ کر فرمایا کہ رشتوں کو جوڑنے والا قیامت والے دن اس طرح میرے قریب ہوگا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کسی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے پھر حاضر ہوں گا، آپ سے پھر باتیں کروں گا۔ یہ دبئی ہلز کا ایگزٹ پوائنٹ ہے، باہر نکلنے کا ایگزٹ گیٹ ہے، اور اسی کے لیفٹ سائیڈ میں انٹری پوائنٹ ہے جہاں سے میں انٹر ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، دوسری کسی ویڈیو میں پھر آپ سے بات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔